کوپواڑہ کی حلقہ NA 137 کے عوام کی بدقسمتی رہی ہے کہ منتخب نمائندگان لباس سلیمانی میں ملبوس ہو کر روپوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بھی حلقہ میں نہ آنے پر کافی سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں، کیا آپ یہ ریت توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ شور صاحب، جب آپ نے اپنی جماعت پاکستان تحریک اتحاد کی بنیاد رکھی تو آپ نے میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ اپنے والد محترم کے نام سے ایک یونیورسٹی اور غریب مستحق بچیوں کی شادیاں اور دیگر آپ نے پلانز بنائے تھے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیا آپ اس پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں یا صرف آپ کا وہ سیاسی نعرہ ہی تھا؟ السلام علیکم ناظرین، پرائم نیوز میں آپ کا میزبان فیاض شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز کا پروگرام سوال عوام کا۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، چیئرمین الکبیر ٹاؤن، رہنما پاکستان تحریک انصاف، جناب چودھری اورنگزیب جٹ صاحب۔ کیا حال ہیں چودھری صاحب آپ کے؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت، آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ چودھری اورنگزیب جٹ صاحب متوسط طبقہ کے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں سوشل میڈیا پر دھمیں مچی ہیں، گاڑیاں، پروٹوکول، سیکیورٹی گارڈ۔ منتخب ہونے کے بعد کیا یہ پروٹوکول مزید بڑھے گا یا کم ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے فیملی ممبرز کا اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی بدولت میں آج اس مقام پہ ہوں۔ جی، میں اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے ترقی عطا کی اور کامیابی دی۔ جی، اس کے بعد بات یہ ہے کہ کچھ اس دنیا میں اللہ نے جتنے بھی بزنس بنائے ہیں ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جی، مثال کے طور پہ آپ اگر زراعت کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کو اپنی فصل کو موذی جانوروں سے بھی بچانا ہوتا ہے، اس کو کیڑے پتنگے سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس زرعی اوزار ہونے چاہیے، آپ کے پاس اس طرح کی مشینری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس بزنس میں بھیجا ہے اس بزنس کے بھی کچھ پیرامیٹرز اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ تو کسی بھی طرح کے پروٹوکول کو لینے کا قائل یا عادی نہیں ہوں، میری طبیعت اللہ نے ایسی نہیں بنائی ہے، لیکن میرے بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ چونکہ جب آپ کا بزنس ایک سرٹن سکیل سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ چونکہ آپ کی جو ذات ہوتی ہے وہ صرف آپ اپنی ذات کی ذمہ داری نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں۔ آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے امانت دار ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے رہنما ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی پروٹیکشن کرنا، اپنے سیکیورٹی میئرز لینا، اور یہ آپ کہہ لیں کہ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے تحت اور جس طرح کا وقت ہے اور حالات ہیں اور معاملات ہیں تو اس کے پیش نظر، چونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ آپ جو اپنی تلوار اور گھوڑا ہے وہ ہمیشہ تیار رکھو۔ بے شک۔ وہ ایک انگریز مصنف ہے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کا ان کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لکھتا ہے کہ اس وقت ان کے گھر میں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ان کی دیوار کے اوپر 7 طرح کی تلواریں لٹکی ہوئی تھی، 7 قسم کی، یعنی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تلوار وہاں موجود تھی۔ تو مومن کا جو ہتھیار ہے اور جو مومن کی سواری ہے، اگر اللہ اس کو توفیق دے تو وہ عالی شان بھی ہونی چاہیے اور ہر وقت وہ تیار بھی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے چونکہ امت مسلمہ کی انشاءاللہ تعالی کمان سنبھالنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی بھی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم اس امت کی خدمت کر رہے ہیں اور آگے بھی وقت آنے کے ساتھ کریں گے۔ اور باقی رہی بات کہ اللہ تعالیٰ جیسا منصب دے گا اس منصب کے شیان شان جو پروٹوکول لینا چاہیے وہ لیں گے بھی، اور لیکن پروٹوکول ایسا ہوگا جس سے میرے اس ملک کی عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو اور میرے ملک کی عوام کے لیے وہ پروٹوکول سہولت کا باعث بنے۔ غربت سے امارت تک کا سفر طے کرنے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں اس آپ کے سوال کو شرائع صاحب کچھ تھوڑا اپنے انداز سے بیان کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی انسان پیسے سے غریب یا امیر نہیں ہوتا ہے، انسان دل سے امیر یا غریب ہوتا ہے، یا انسان مزاج کا امیر ہوتا ہے یا انسان مزاجن غریب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میرے والد صاحب
جس طرح سے سخی طبیعت کے مالک تھے، اور چونکہ میری ایک نسبت بھی ہے اور میں اہل بیت کے در کا غلام بھی ہوں، اور مولا علی میری ایک آئیڈیل شخصیت ہیں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو ان کا سب سے چھوٹا ادنا سا فالور بھی سمجھتا ہوں، تو میری چونکہ نسبت سخاوت والے گھرانے کے ساتھ ہے، میں اس در کا نوکر ہوں، تو اس کے اثرات اللہ نے میری ذات میں رکھے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ نے مجھے مزاجن، طبیعتاً، فطرتاً کبھی میرے اندر یہ بات نہیں آئی۔ آپ بلیو کریں کہ جس وقت ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم اس وقت بھی امیر ہیں۔ میں نے کبھی پیسے کے معیار کو امیری اور غریبی میں نہیں تولا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، آپ کے پاس اچھے دوست ہیں، تو آپ امیر ہیں۔ بہرحال یہ معاشی طور پہ ضرور ایسا ہے کہ ایک معاشی طور پہ غربت سے پھر امارت کی طرف جانا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بچپن میں آنکھ ہی غربت میں کھولی تھی۔ میرے والد صاحب کسان تھے اور وہ ذمہ دار تھے اور وہ ذاتی زمین کے مالک تھے۔ میرے والد صاحب نے ہمیں بالکل شہزادوں کی طرح پالا۔ جب تک میرے والد صاحب کے پاس زمین تھی، ان کے پاس پیسے تھے، ان کے پاس اسباب تھے، تو ایون کہ میرے والد صاحب نے تو اپنی زمین تک ہماری پڑھائی لکھائی کے لیے، ہمارے اخراجات کے لیے اور ہماری پرورش کے لیے بیچی۔ تو جب تک میرے والد صاحب کے پاس مال و اسباب موجود تھے تو انہوں نے ہماری پرورش میں، تربیت میں، خوراک میں، لباس میں، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ہاں، جب پھر حالات کچھ معاشی طور پہ خراب ہوئے، ہم شہر میں چلے گئے اپنے روزگار کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی، تو پھر زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ اس وقت جو میرے پاس دولت ہے، وہ میرا سب سے بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دن میں نے دیکھے، وہ جو میں نے زندگی کی حقیقت دیکھی، جب مجھے زندگی کو حقیقت سے قریب سے سمجھنے کا موقع ملا، میں سمجھتا ہوں میرا اصل سرمایہ ہی وہ دن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دنوں سے نہ گزارا ہوتا تو مجھے کیا پتا ہوتا کہ ایک غریب جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ایک وہ انسان جس کے پاس اپنی سواری نہ ہو، سائیکل نہ ہو، موٹر سائیکل نہ ہو، اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ شخص جس کے پاس بائک تو ہے لیکن پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، بالکل، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسی میری ٹریننگ کروائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر دور سے، ہر طرح کی زندگی کے معاملات سے گزارا کہ میں اپنے اس انسانیت کی ہر کلاس کو سمجھ گیا کہ امیر کے کیا پرابلمز ہیں، غریب کے کیا پرابلم ہیں، مزدور کے کیا پرابلم ہے، جس کے اوپر چھت نہیں ہے اس کی کیا پرابلم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیریڈ جس میں میں نے بے شمار مشکلات تو برداشت کی، لیکن وہ مشکلات میرے لیے ایک ڈگری بن گئی۔ آج میرے پاس اگر سب سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ دن ہیں، اور وہ دن اس وقت تو بڑے کٹھن فیل ہوتے تھے، لیکن آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار، تو نے مجھے اتنا اچھا ایک ایکسپیرینس کروایا، مجھے دنیا کا اتنا ایکسپوجر دیا۔ اگر میں ساری زندگی سونے کے چمچ سے نوالا کھاتا رہتا اور ساری زندگی عیش و عشرت کی اگر میں گزارتا تو شاید میں اتنا حالات کے ساتھ آشکار نہ ہوتا۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ پیسہ آ جانے کے بعد سیاست کی طرف رخ کر گئے، جن کا فقط مقصد اقتدار حاصل کرنا تھا۔ آپ کا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جی، میں نے اپنا سب سے پہلے جو سیاسی منشور تھا وہ اپنی 8ویں کلاس میں لکھا تھا، جب میں سلطان پبلک سکول حجرہ شام کی کوٹ شوق سلطان میں پڑھتا تھا۔ اس وقت میں نے اپنا پارٹی کا، جو میں نے بعد میں پاکستان تحریک اتحاد کے نام سے پارٹی بنائی، اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ اس وقت آپ نے اس وقت میں نے اپنی پارٹی کا منشور لکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پیسہ یا وسائل آ جانے کے بعد میں سیاست کی طرف مائل ہوا، بلکہ میں اللہ سے بچپن میں ہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے وسائل عطا فرما تاکہ میں سیاست کرنے کے قابل ہو سکوں، تاکہ میں اس امت، جو امت بے حال ہو چکی ہے، جو امت بے سہارا ہو چکی ہے، جو امت اپنی دنیا میں مگن ہو گئی ہے، جس امت کو اپنے ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کا خیال نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو ہمارا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں، کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، جب تک کہ ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں مبتلا اور ہمیں تکلیف نہ ہو۔ تو وہ آپ کہہ لیں کہ میرے دل میں
کشمیر کے مسلمانوں کے لیے درد اللہ نے رکھا تھا، برما کے، فلسطین کے، جہاں بھی مسلمان انڈیا میں ظلم کا شکار ہیں، تو میرے دل میں بچپن سے ہی آتی تھی کہ جب میں بڑا ہوں گا، پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنی پورے مسلمانوں کی بھی اور ساتھ جہاں پہ بھی جو مظلوم انسانیت ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ تو یہ وہ تھاٹ تھا جو بچپن سے میرے اندر چلتا رہتا تھا، اور اللہ نے میری دعا سن لی کہ اللہ نے مجھے وسائل عطا فرما دیے۔ جب اللہ نے وسائل عطا فرما دیے تو میں نے سمجھا کہ اب اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اب میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کی مخلوق میں جاؤں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اپنے دین کی خدمت کروں، اپنے پیارے نبی کی اس امت کی خدمت کروں۔ تو اس جذبے سے میں اس سیاست میں آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سیاست کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظریہ رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں دو طرح کی کلاس اللہ نے پیدا کی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو امارت میں ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو غربت میں ہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ پروٹوکول اور اسپیشل ٹریٹمنٹ کا جو حقدار ہے وہ غریب ہے۔ میں اس منشور اور کلیے کا قائل ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس نظام کے ساتھ، آپ یوں سمجھ لیں میں اس نظام کا باغی ہوں کہ جس نظام میں ایک لینڈ کروزر والے کو بھی تیل جو ہے وہ اتنے کا مل رہا ہے اور ایک بائک والے کو بھی اتنے کا مل رہا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس کے پاس لینڈ کروزر ہے اس کو تیل 10 گنا مہنگا دیں، مہنگا ملنا چاہیے اس کو، لیکن اس کے برعکس جو بندہ بائک پہ ہے اس کو تیل 50 روپے لیٹر سے اوپر نہیں ملنا چاہیے، اس بندے کو لیٹر 50 روپے کا ہونا چاہیے، اور اس بندے کی جو سبسڈی ہے وہ پاکستان کے تمام امیروں کی جیبوں سے لی جانی چاہیے۔ میں اس نظام کا قائل ہوں، میں اس نظام کا قائل ہوں۔ یہ جتنے ہمارے ہاں وی آئی پی ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں ان میں غریبوں کا علاج ہونا چاہیے، اور ان غریبوں کے علاج کی ذمہ داری امیروں پہ عائد ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں پیدا کی ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھے۔ آپ دیکھیں سورج نکلتا ہے، کبھی اس نے اللہ کے بنائے ہوئے سورج نے یہ تمیز نہیں کی ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو روشنی نہیں دینی، یہ امیر ہے تو اس کو روشنی دینی ہے۔ بارش ہوتی ہے وہ جھونپڑی پہ بھی اتنی ہوتی ہے، وہ محل پہ بھی اتنی ہوتی ہے۔ ہوا چلتی ہے وہ محل میں بھی وہی جاتی ہے، جھونپڑی میں بھی وہی جاتی ہے۔ سورج بھی وہی ہوتا ہے جو جھونپڑی پہ بھی طلوع ہوتا ہے اور محل پہ بھی طلوع ہوتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پروٹوکول کا حقدار کسی کو رکھا ہے تو وہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو غریب ہیں اور دوسرے وہ جو مظلوم، معذور اور بے سہارا ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ملک کے اندر اس سیاست کی بنیاد رکھ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر ہمارا غریب جو ہے وہ پروٹوکول کے قابل ہوگا، وہ قابل احترام ہوگا، ہم اس کو سبسڈی دیں گے، اور امیروں کی جو سبسڈی ہے نا اس کو ختم کریں گے۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں جو بڑے بڑے مل آنرز کو، بڑے بڑے جناب بزنس ٹائکونز کو دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک جو سیلری والا بندہ ہے اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس وہی ہے ایسے ہی جو ایک ارب پتی بندے کے اوپر ہے۔ میں کہتا ہوں جو سیلری کرنے والا بندہ ہے جس کی تنخواہ 50,000 سے کم ہے اس کے اوپر ہر طرح کا ٹیکس ختم کر دینا چاہیے، اور جس بندے کی آمدن کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، اس کے اوپر ٹیکس کو ٹرپل کر دیں، اس کو کیا فرق پڑنا ہے۔ تو میں ایک ایسا انشاءاللہ تعالی ہم نیا اس سیاست کے اندر جہت لائیں گے کہ جو ہمارے عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں یہ روز کٹورا اٹھا کے IMF کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں IMF کو برا نہیں کہتا، وہ تو ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ تو قائم ہوا ہے، وہ مارز وجود میں آیا، وہ ایک اپنا کام کر رہا ہے ایسے ہی۔ لیکن میں برائی اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سود سے منع کیا ہے، اور IMF کھلم کھلا ہمیں سود پہ پیسے آفر کرتا ہے اور ہم وہ سود لینے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام حکمرانوں سے کہوں گا، ایون میں عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف جب انشاءاللہ حکومت میں آئے، ہمیں IMF کا دروازہ بالکل کھٹکھٹانا نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے تمام بزنس مین، میں اور میرے سمیت باقی جتنے لوگ ہیں، ہم کمپین کریں گے، ہم ان کو آگے لائیں گے، ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ میں اس سودی نظام کے بالکل خلاف ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک پاکستان سود دے رہا ہے اس وقت تک پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فخر ٹاؤن میں تعمیر ہونے والا محل نما پبلک سیکریٹریٹ برائے نام پبلک سیکریٹریٹ ہوگا یا پبلک سیکریٹریٹ میں عوامی مسائل کا حل بھی ہوگا؟ جی آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری رہائش پچھلے 22 سال سے لاہور میں ہے، اور میں لاہور میں رہتا ہوں، میرے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اور میرا بزنس سیٹ اپ بھی وہاں پہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جگہ بنانے کا مقصد، سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کیونکہ میرے باپ، دادا، پردادا اور کئی نسلوں سے
ہم اسی خطے کے باسی ہیں, ہم اسی سرزمین کے فرزند ہیں. تو سب سے پہلے تو یہاں گھر بنانے کا مقصد میرا اپنے آبائی وطن سے, حلقے سے, گاؤں سے محبت تھی. دوسری بات رہ گئی کہ دیکھیں مجھے اگر اپنے لیے بنانا ہوتا تو میں ایک کمرہ بھی بنا سکتا ہوں, میرے لیے وہی بھی کافی تھا. میں نے یہ بلڈنگ بنائی اس لیے ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی خوشی غمی, یہاں پہ لوگوں کا ان کے مسائل, یہاں پہ میں لوگوں کو اچھے طریقے سے اٹینڈ کر سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بلڈنگ بنی ہے, یہ جو فخر ٹاؤن پہ میرا گھر بنا ہے, میرا ڈیرا بنا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ضلع اوکاڑا کی فلاح و بہبود کا مرکز ہوگا اللہ کی مہربانی سے. چیئرمین, پاکستان تحریک اتحاد سے عمران خان صاحب کا سپاہی بننے کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک اتحاد بیسیکلی آپ تھوڑا اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں کہ ہمارا کنسیپٹ اتحاد کے اوپر مبنی تھا. یعنی کہ پاکستان تحریک اتحاد اتحاد کی دائی تھی, اتحاد چاہتی ہے ہماری پارٹی. تو میں نے جب عمران خان صاحب کے نظریات کو سمجھا, مجھے بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے آفر کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, تو چونکہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد کوئی عہدہ لینا یا کوئی وزارت لینا یا کوئی ایسا منصب لینا نہیں تھا, میرا مقصد تھا صرف اور صرف اس ملک و قوم کی اور ملت کی بھلائی. تو اللہ کی مہربانی سے میں نے جب خان صاحب کی چیزوں کو دیکھا, میں بیسیکلی اسلام کا اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہوں. میں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان بھی ہمارے نبی کا سپاہی ہے اور دین اسلام کا مجاہد ہے, تو مجھے اس کے ساتھ ملنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی. اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کا اسلامک کنسیپٹ ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ اسلامک کنسیپٹ ہیں, میں اس وجہ سے خان صاحب کے ساتھ ملا. بزنس میں آنے سے قبل آپ کا گھرانہ شعبہ زراعت کے ساتھ منسلک رہا. منتخب ہونے کے بعد کسان جو کہ وطن عزیز پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, آپ نے کسانوں کے لیے کوئی پیکج سوچ رکھا ہے؟ جی دیکھیں, آپ کو جیسے پتہ ہے اور آپ نے بات بھی کی ہے کہ میرے والد صاحب شعبہ زراعت سے منسلک تھے, اور میری پوری برادری جو ہے اور یہ دیپال پور کا پورا خطہ یہ کسانوں کا خطہ ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف دیپال پور نہیں, ضلع اوکاڑا نہیں, پاکستان کی 60% سے زائد آبادی کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے, اور پاکستان زراعت میں خود کفیل ہے. پاکستان کی زمینیں زرخیز ہیں, پاکستان کے پاس خوبصورت موسم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کسان کو خوشحال کریں. جب تک ہم اپنے کسان کو خوشحال نہیں کرتے, ہماری کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے ملک کو خوشحال نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جامع پلان ہیں ہمارے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اور میں چونکہ ذاتی طور پہ اپنے کسان بھائیوں کے لیے درد رکھتا ہوں, اور ذاتی طور پہ مجھے یہ احساس ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی کسان برادری کو سب سے آگے لے کر آنا ہے. کسانوں کو ہم نے ایسے اقدامات دینے ہیں, ایسے پیکج دینے ہیں جس سے کسان اپنی روزمرہ کے معاملات کو آسانی سے کر سکے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے کسانوں کے اندر, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ محنت کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس زمین بھی ہے, وہ بیچارے بینک سے کوئی لاکھ روپیہ لے لیتا ہے, کوئی 2 لاکھ روپیہ لے لیتا ہے, اور ساری زندگی اسی سود کی چکی میں پستا رہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی, ہم سب سے پہلے ہر چھوٹے کسان کے لیے 5 لاکھ روپے بجٹ کا اعلان کریں گے. ہم ہر کسان کو دیں گے اور اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہوگا, وہ قرض ہسنا ہوگا ہر کسان کے لیے. ہم اس کو قرض ہسنا دیں گے ہر کسان کو 5 لاکھ روپیہ, جس کے اندر وہ اپنا چھوٹا موٹا سیٹ اپ, اپنا ٹیوب ویل, اپنا سولر سسٹم, اپنا کھاد اور بیج لے سکے, اور پھر اسی فصل میں سے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے واپس کر سکے. اس طرح سے بعد میں, جیسے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر چونکہ دریا کافی سارے ہمارے ملک کے خشک ہو گئے ہیں, پانی کی قلت ہے, تو زیادہ تر کسانوں کو ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے, اور ٹیوب ویل چلا کے تو وہ وہاں سے اپنا پانی پروڈیوس کر کے آگے اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زمین کا جو لیول ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے پانی کا, اور بجلی بھی بہت مہنگی کسان کو پڑ رہی ہے. دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ کسانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بجلی کے اوپر ایک تاریخی ریلیف دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخی ریلیف دیں گے اپنے کسان بھائیوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسان خوشحال ہوگا انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہو جائے گا. اوکاڑا کی حلقہ NA 137 کے عوام کی بدقسمتی رہی ہے کہ منتخب نمائندگان لباس سلیمانی میں ملبوس ہو کر روپوش ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی حلقہ میں نہ آنے پر کافی سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں, کیا آپ یہ ریت توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟
جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حلقے میں آنے کی جہاں تک بات ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے، اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر ایک اسکروٹنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس امیدوار کو ٹکٹ دینا ہے، کس امیدوار کو ٹکٹ نہیں دینا ہے۔ اب دیکھیں جب تک آپ کو ٹکٹ کی کنفرمیشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ میں باقاعدہ طور پہ نہیں نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا یہ رہائش گاہ تھی، یہ زیر تعمیر تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیئر ٹو کمپلیشن ہے، یہ مکمل ہونے والا ہے۔ اور میں خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے NA 137 PTI کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں دن بھی رات بھی اور انشاءاللہ 24 آورز بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چونکہ میرا اپنا وطن ہے، مجھے یہاں پہ آتے ہوئے دیکھیں مجھے لاہور جاتے ہوئے کوفت ہو سکتی ہے کہ میرے لیے وہ ایک نئی جگہ ہو سکتی ہے یا پرایا شہر ہو سکتا ہے، ویسے تو لاہور میرا اپنا شہر ہے کیونکہ میرا براٹ اپ سارا وہاں پہ ہو گیا، میں بڑا وہاں پہ ہوا اور وہاں پہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا۔ لیکن جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے، وہ جگہ آپ کی ماں کی طرح کی ہوتی ہے۔ وہاں جیسے آپ کو اپنی ماں سے ایک پیار ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کو اپنی آبائی جگہ سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس تو اب کبھی کوئی 1 گھنٹہ بھی ٹائم نکلتا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے میں فخر ٹاؤن چلا جاؤں، میں دیپال پور چلا جاؤں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی دیکھیں ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب باری ہماری ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھانا ہے۔ اور ہم ٹائم دینا تو دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے، پہلی اور آخری چیز ٹائم دینا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم خدمت کے ریکارڈ قائم کریں گے اور خدمت ہوگی، انقلابی خدمت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو یہاں پہ ایک انتقامی سیاست تھی، میں بیسیکلی اس کو دفن کرنے آیا ہوں۔ میں نے انتقامی سیاست کو اور انتقامی سیاستدانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ میرا نصب العین ہے اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک فرعون کے لیے صرف ایک موسیٰ پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ رکھا ہوتا ہے۔ تو کردار تھا بیسیکلی، یہ کردار ہے، جیسے حضرت امام حسین کا ایک کردار ہے، جیسے یزید کا ایک کردار ہے۔ تو آج بھی یزید موجود ہیں، آج بھی حسین موجود ہے، آج بھی فرعون موجود ہے، آج بھی موسیٰ موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے وہ موسیٰ ثابت ہوں گے، ہم اس کی فرعونیت کو انجام تک پہنچائیں گے، ہم دکھی اور مظلوم لوگوں کا اور بے سہارا لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ دن قریب آ گئے ہیں جب دیپال پور کی ماؤں کی اور بہنوں کی دعا اللہ نے سن لی ہے، یہاں کے بزرگوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، یہاں کے معذور لوگوں کی اللہ نے دعا سن لی ہے، یہاں کے ان لوگوں کی اللہ نے دعا سن لی ہے جو نجائز پرچوں میں جیل میں گئے ہوئے ہیں، یہاں کے ان لوگوں کی اللہ نے دعا سن لی ہے جو انتقامی سیاست بھگت رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس دھرتی کا بیٹا اور ان بزرگوں کا جو ہمارے ساتھ دعائیں ہیں، ان ماؤں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس پورے علاقے کے لوگوں کو ایک فیملی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بنیادی گھر ہے اور یہ میرا پہلا گھر ہے۔ دیپال پور اور ڈسٹرکٹ کپواڑہ میرا پہلا گھر ہے، لاہور میرا دوسرا گھر ہے۔ تو ہر کوئی اپنے پہلے گھر کو ترجیح دیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ترجیح دیں گے۔ یہاں پہ عدل اور انصاف کے نظام کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم بول بالا کریں گے۔ اوکاڑہ کے حلقہ NA 137 میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کا دعویٰ کر رکھا ہے، جبکہ دوسری جانب دیگر سیاسی رہنما بھی اسی حلقہ سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، کیا ابھی تک ٹکٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ جی دیکھیں، جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے تو چونکہ میرا الحمدللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ڈائریکٹلی میرا تعلق ہے اور خان صاحب کی جب بھی کال ہوتی ہے تو میں ان سے ملاقات کے لیے بھی جاتا ہوں، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو بھی میں کال کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو خان صاحب نے جس دن میں نے پارٹی جوائن کی تھی اس دن بھی مجھے ٹکٹ کنفرم کی تھی، اور اس کے بعد جب ہمارے ڈسٹرکٹ اوکاڑہ کا سائیوال ڈویژن کا بورڈ ہوا، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ خان صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا کہ اورنگزیب تمہیں ٹکٹ دے دی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی ہے، میں آپ کو اس ملاقات کی ابھی پکچر بھی دیتا ہوں۔ تو اس وقت خان صاحب نے مجھے کنفرم کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب نے یہ جو مجھے ٹکٹ دی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دیپال پور کے اندر اور ڈسٹرکٹ اوکاڑہ کے اندر PTI کلین سویپ کرے گی۔ میں نے صرف NA 137 میں محنت نہیں کرنی، میں نے پورے ڈسٹرکٹ اوکاڑہ کی 4 سیٹوں کے اوپر اور MPA صاحبان کی جتنی سیٹیں ہیں ان کے اوپر سب کو انشاءاللہ سپورٹ کرنا ہے، اور ہم نے پورے ڈسٹرکٹ اوکاڑہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کو ون کروانا ہے، بیسیکلی انصاف کو ون کروانا ہے۔
قانون کو اور عدل کو ون کروانا ہے. انشاءاللہ جیت ہوگی اس بار, عمران خان صاحب کی جیت ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی. گزشتہ دنوں ایک تقریب میں سابق صوبائی وزیر سید رضا علی گیلانی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ضلعی صدر کی ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف ضلع اکاڑا میں اہم ذمہ داریاں دینے جا رہی ہیں, جبکہ دوسری جانب آپ کے بارے میں حلقہ میں یہ چام گوئیاں چل رہی ہیں کہ آپ اس حلقہ سے الیکشن نہیں لڑنے جا رہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے کبھی بھی زندگی میں الیکشن لڑنا ہے تو وہ میں نے دیپال پور سے لڑنا ہے. میری پورے پاکستان میں کسی بھی اور جگہ سے الیکشن لڑنے کی نہ خواہش ہے جی, نہ میں نے کسی اور حلقے کی ٹکٹ لینی ہے. مجھے خان صاحب نے اس حلقے کی ٹکٹ دی ہے اور میں یہاں دیپال پور سے انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑوں گا. پہلا پوائنٹ. جی, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, جی, سادات فیملی کے بیسیکلی جو گھرانے سے ہیں, ان کے خاندان کے ساتھ میرے والد صاحب کے بہت ہی عقیدت کے اور احترام کے تعلقات تھے. تو میں اس گھرانے کو اسی عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے ٹکٹ کا, یہ عمران خان صاحب کے علاوہ تو کسی نے ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کرنا. چودھری طارق ارشاد صاحب جو ہمارے ضلع اکاڑا کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ بہت ہی قابل, دیانتدار, شریف النفس اور بڑے ہی ایماندار آدمی ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کی بھی بہت قدر کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے مجھے جب بلایا, میٹنگ ہوئی, تو خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ چودھری طارق ارشاد کی تمہارے ساتھ ٹکٹ کنفرم ہے اور وہ تمہارے ساتھ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو چودھری طارق ارشاد صاحب کی بھی ٹکٹ کنفرم ہے, مجھے بھی خان صاحب نے ٹکٹ دے دی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ میں تو یہ چاہتا ہوں, یہ ذمہ داری ہی سادات گھرانے کی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا لیڈرشپ کا رول پلے کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن جیت کر یا الیکشن ہار کر 4 سال گزرنے کے باوجود اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے. میں تو لاہور سے یہاں آ کے کمپین کر رہا ہوں, تو جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ضرور گھروں سے باہر نکل کے جھانکنا چاہیے کہ عوام کس کرب اور تکلیف میں سے گزر رہی ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے پہلے اس کے اوپر عمل کریں, پارٹی کو جوائن کریں. جس نے پارٹی جوائن کر لی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے بعد وہ ٹکٹ کا دعویٰ کریں. میں خان صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے بھی کسی حلقے میں ٹکٹ کا سوچا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے بہت سارے امیدواران لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت کے مطابق ضلع اکاڑا میں کون کون سے پینل بننے جا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ صوبائی نشستوں پر کون سے امیدواران میدان میں نکلنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ضلع اکاڑا کی تقریباً ساری ٹکٹس جو ہیں وہ آلموسٹ فائنل ہو چکی ہیں, جس کا چونکہ یہ ایک پارٹی ڈسپلن ہے, میں وہ ٹکٹس اناؤنس نہیں کر سکتا کہ کس کس کا فائنل ہوا ہے. البتہ مجھے پتہ ضرور ہے کہ کس کس کا ٹکٹ فائنل ہو چکا ہے, لیکن وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر میں بتاؤں کہ کون سا ٹکٹ کس کو ملے گا. تو میری ذاتی ویسے رائے یہ ہے, آپ کا صوبائی جو امیدواران ہیں کون سے, آپ کا پینل کن کے ساتھ فائنل؟ جی ہمارا پینل جو ہے دیپال پور والی جو سیٹ ہے وہ الحمدللہ 100% فائنل ہو چکی ہے, اور جو پی پی 187 ہے حجرہ شام کیم والی, جس میں کانوگوئی آتی ہے, وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے خان صاحب کے پاس, اور جس میں زیادہ تر چانس ہیں کہ وہ سید گلزار حسنین شاہ صاحب ہوں گے, ایم پی اے کے طور پہ ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور میں ذاتی طور پہ بھی شاہ صاحب کے, چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, اور شاہ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب بطور کینڈیڈیٹ وہاں سے الیکشن لڑیں. جی وہاں سے آئیں اور لڑیں الیکشن. تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جیسے ہی فائنل اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ اور بھی کینڈیڈیٹ اس حلقے سے اور ہر حلقے سے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ پینل دونوں مکمل ہو کے عوام کے سامنے اناؤنس ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہمارے حلقے سے میری ذاتی خواہش ہے کہ وٹو صاحب چونکہ ہمارے حلقے کے ایک بڑے اچھی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس حلقے کا وہ سرمایہ ہیں, اس علاقے کا وہ ایک سرمایہ ہے, ایک بڑا اچھا وہ چہرہ ہے اس حلقے کا. تو ان کو 2 ٹکٹس انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی طرف سے ملیں گی. نہیں, جو ہمارے ساتھ NA 138 ہے. اچھا, ایم این اے کی ملے گی؟ ایک ایم این اے کی ملے گی اور ایک ایم پی اے کی ملے گی. اس کے ساتھ آپ چلے جائیں ادھر آگے آئیں اکاڑا والی سائڈ پہ, تو وہاں پہ مسعود شفقت کو انشاءاللہ تعالیٰ ایم این اے کا ٹکٹ ملے گا, اور اس کے ساتھ عبداللہ طاہر کو ایک ایم پی اے کا ٹکٹ ملے گا. آگے پھر دوسرے ایم پی اے صاحب ہوں گے. اس طرح سے آپ اگلے حلقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ملک اکرم بھٹی صاحب ہیں, اس کے بعد پیر شمسام علی بخاری صاحب ہیں جنہوں نے اس حلقے سے ایم این اے کا الیکشن لڑا, پھر مار جوید صاحب ہیں, اور دیگر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے. اور میرا یہ ذاتی طور پہ بھی خیال ہے اور تمام پارٹی کنان کا یہ خیال ہے کہ کسی کو پارٹی کا ٹکٹ ملے
یا کسی کو پارٹی کا ٹکٹ نہ ملے، ہر بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اگر اس کسی بندے کو ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشنر پر اعتراضات، 13 جماعتی جتھا PDM کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے مخالف. کیا اس صورت میں آئندہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو PDM کا نام نہیں دیتا. میں اس چیز کو نام دیتا ہوں یہ حق اور باطل ہے. یہ حق اور باطل ہے. ایک طرف باطل کھڑا ہے اور ایک طرف عمران خان صاحب کی صورت میں اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. اور حق ہمیشہ ایسے ہی واضح ہوتا ہے کہ جب حق ایک طرف ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے تو باطل اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ڈھیر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قوم اور عوام کو بھی حق کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے ضمیر کی آواز بھی عمران خان صاحب ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان صاحب جیتیں گے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہم ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں لے کر جائیں گے. وہ اس ملک کی کمان سنبھالیں گے، امت مسلمہ کی کمان سنبھالیں گے اور اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد کیا حکومت الیکشن کروانے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں، یہ فوج اور ادارے بھی ہمارے ہیں. سپریم کورٹ کا حکم ماننا پاکستان کے ہر شہری کے لیے لازم ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب شدید عوامی خواہش ہے کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائیں اور ہمارا ملک اس وقت جس کشمکش کی صورتحال میں ہے وہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشن کروا دیجیے. شور صاحب، جب آپ نے اپنی جماعت پاکستان تحریک اتحاد کی بنیاد رکھی تو آپ نے میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ اپنے والد محترم کے نام سے ایک یونیورسٹی اور غریب مستحق بچیوں کی شادیاں اور دیگر آپ نے پلانز بنائے تھے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیا آپ اس پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں یا صرف آپ کا وہ سیاسی نعرہ ہی تھا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں یونیورسٹی بنانے کی. یونیورسٹی بنانا نہ صرف سیاسی خدمت ہے بلکہ میری زندگی کا خواب ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں یونیورسٹی بناؤں وہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام کو زندہ رکھے اور وہ میرے والد صاحب کے لیے اور میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو. اس تعلیمی درسگاہ میں بچے پڑھیں. اس میں اس کا آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا آپ فائل تیار کر کے اس کو آپ اسمبلی کے اندر اس کا چارٹر اپلائی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے چارٹر اپلائی کر رکھا ہے. جیسے ہی ہمیں یونیورسٹی کا چارٹر الاٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو HEC سے ریکگنائز کروائیں گے. جیسے ہی HEC ہمیں اس کی ریکگنائزیشن دے گا تو ہم فوری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی کی کنسٹرکشن اور اس کی بلڈنگ بنانے کا کام شروع کر دیں گے. تیسری بات یہ رہے گی جو آپ نے کی ہے ہمارے یہاں پہ وہ بچیاں جو غریب ہیں اور وہ بچیاں جو شادی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی رک جاتی ہے، وہ کام ہم پوشیدہ طور پہ کر رہے ہیں. ہم اعلانی طور پہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ بچیاں جو جہیز جن کو دیا جاتا ہے یا جن لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے، اگر آپ اعلانات کے ذریعے دیں تو ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے مذاق کا باعث بنتے ہیں. میں اپنے کسی بھی نیکی کے کام کا سیاسی طور پہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا ہوں جو میری نیکی ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کا اجر مجھے بندوں سے نہیں چاہیے، اس کا اجر مجھے اپنے خدا سے چاہیے. تو وہ جو نیکی کے کام جتنے بھی ہیں، جیسے بچیوں کی شادیاں ہیں، جیسے معذوروں کی مدد ہے، جیسے کوئی بھی اور فلاحی کام ہے، تو وہ ہم ایک کہہ لیں کہ پوشیدہ طریقے سے کر رہے ہیں. مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جب آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں یا آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو تاکہ اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو. تو میں اس بات کا قائل ہوں. ہم نے پچھلی دفعہ جب رمضان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تو وہ بھی تھوڑا اوپنلی ہوا تھا. اس میں میں اس بار چاہتا ہوں کہ جب ہم رمضان شریف کا راشن بھی تقسیم کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں رات کی تاریکی میں جا کے ان کے دروازے کے اندر رکھ آئیں گے، جس کے اوپر کوئی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کے اوپر کسی کا نام، نمبر، ڈیٹا نوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میری اپنی ٹیم ہوگی اور بہت ساری جگہوں پہ انشاءاللہ رات کو میں خود جاؤں گا
اور لوگوں کے گھروں میں وہ راشن بھی دے کے آؤں گا, اور اپنی وہ بیٹیاں جو جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک ہاتھ دے گا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوگا. جو سفر ہمارا ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. ہم اس کو میڈیا کے اوپر نہیں بیان کرنا چاہتے کہ ہم نے وہ کتنے لوگوں کا کر دیا ہے اور کتنے لوگوں کا آئندہ کریں گے. اس کا ہمارا ایک سسٹم ہے, ہماری ایک کمیٹی ہے جس میں لوگ اپلیکیشنز دیتے ہیں. ہم اس اپلیکیشن کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بندہ ڈیزرونگ ہے, تو اس کے تحت ہم جا کے الحمدللہ وہ جا کے ڈیلیور کر رہے ہیں. اور یہ خدمت کا سفر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. چوہدری صاحب, آخر میں پاکستانیوں کو, ہر حلقہ کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں پاکستانیوں کو تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاکستان کو وجود میں آئے 75 سال ہو گئے ہیں. 75 سال سے میں یہ سمجھتا ہوں ہم ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پنجابیوں کے اندر, پختونوں کے اندر, بلوچیوں کے اندر, سندھیوں کے اندر, اور سب سے بڑی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے کسی فرد کی مزاج کے اندر اللہ نے غلامی نہیں رکھی. نہ ہمارا دین ہمیں غلامی کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا قرآن ہمیں غلامی کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا ضمیر ہمیں غلامی کی اجازت دیتا ہے. میں اپنی پوری قوم پاکستانی سے یہ کہوں گا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں, ہم خود مختار ملک بن سکتے ہیں, ہم خود مختار قوم بن سکتے ہیں. تو ہمیں اس وقت اپنے اس رہنما جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے عمران خان صاحب کی صورت میں, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, اس کو کامیاب کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اور پاکستان کو کامیاب کرنا ہے. اب ہمیں اپنے لیے نہیں, اپنی سولنگ نالی کے لیے نہیں, اپنی ٹف ٹائل کے لیے نہیں, اب ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ MNA جو آئے گا یہ نوکریاں دے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. اب ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے. اب یہ ملک کو بچانے کی جنگ ہے. یہ جو الیکشن 2023 میں ہونے جا رہے ہیں, یہ ملک پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے, یہ تاریخی الیکشن ہے, یہ انقلابی الیکشن ہے. تو اس بار بچوں نے, بڑوں نے, جوانوں نے, ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے کھل کے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. کسی کے ورگلانے میں نہیں آنا, کسی کے گمراہ کرنے میں نہیں آنا. جو آپ کے ضمیر کی آواز ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اپنے ملک کو کامیاب کرنا ہے. اور NA 137 دیپالپور ضلع اوکاڑا اور یہ جو میری کانسٹیٹوینسی ہے, ان لوگوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر میرے ساتھ 1 قدم چلیں گے, میں آپ کے ساتھ 10 قدم چلوں گا. اور یہ چانس ہے کہ ہم اپنے اس علاقے کی تقدیر کو بدلیں, ہم اپنے بچوں کو باشعور بنائیں, ان کو تعلیم دیں, یہاں پہ بھی صحت اور روزگار کی چیزیں ہم لے کے آئیں اور اس خطے کو بھی ہم آگے لے کے جائیں. جی ناظرین, اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. والسلام.